नजर बद इंसान को गिरा देती है, और जादू का वार इंसान को बर्बाद कर देता है, और जिन्नात का वार इंसान को तबाह कर देता है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी। अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदाही कर रही है। ये सख्त जादू है तो समझ ले ये जिन्नात है, अगर उस अंदाज की है तो समझ ले नजर बद है। इस घर के अंदर मुश्किलात इतनी ज्यादा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, उसका इलाज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेखुल वज़ाइफ जनाब हकीम तारिक चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर माशाल्लाह आपके इस वज़ाइफ से, आपकी रूहानी इल्म से आपने दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। तो आज मैं आपसे दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ वज़ाइफ लेने आया हूँ ताकि उनको भी बेलॉस फ़ायदा जाए। कुछ आपको भी फैज़ मिला? मुझे मिला तो सर मैं आया हूँ। अपनी पहले अपनी कहानी सुनाए फिर मेरी सुने। सर आपका एक मैंने क्लिप देखा था जिसमें आपने बताया था सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन के बारे में। तो ये जिन्नात को तड़पा देने वाली आयत है और ये मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मेरा तो वाक़या खैर काफ़ी लंबा है और उसमें ये है कि मुझे एक वजीफ़े से इतना फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो वजीफ़ा है वो पहुँचाया, आपने बेलॉस बांटा। अर्ज़ करूँगा कि ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है, ये कुरान पाक की आयत है। इसका ताल्लुक दरअसल आग से है। वो आग गुस्से की है, वो आग ख़तरनाक शहवत की है, गैर ज़रूरी। वो आग जिन्नात की है, वो आग जादू की है। वो खुद आग की आग है, जो मौजूद आग है, और वो आग जहन्नम की है, और वो आग कब्र की है, और वो आग इंतकाम की है, वो आग कीने की है, वो आग बोझ की है, वो आग नफरत की। असल में ये सारी आग है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है, इंसानी जिस्म में मफहूम है, ये असल आग है। ये आग का इलाज है दरअसल। यानी कि ये सिर्फ जिन्नात को तड़पाने के लिए नहीं है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके कमाल फ़ायदे हैं। अगर कहें तो आज मैं शायद इस प्रोग्राम में इसके बहुत से फ़ायदे आपको पेश कर दूं। सर नवाजिश होगी आपकी, हम इसीलिए आपके पास आए। जो शख्स ये चाहता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर इतना है कि जो आज तक कंट्रोल नहीं हो सका, जो ये चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज करे कि राई के दाने ले ले, काले राई के दाने एक मुट्ठी भर ले ले। काली राई, सरसों, राया, स्या रंग वाला मुट्ठी भर, और मुट्ठी उसकी अपनी हो। उस मुट्ठी को हाथ में रखे, नीचे एक बर्तन प्लेट रखे कि कुछ दाने उसमें अगर गिरते हैं तो संभाले जाएं, और उसके ऊपर तस्वर ही में उस बंदे का या अपना गुस्से का, हाई ब्लड प्रेशर का, और टेंशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, दुनिया की नाकाम इलाज हो जहां दवाइयां सारी की सारी खत्म हो चुकी हों, इसके ऊपर तस्वर करके इसको सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दें। और तस्वर में पढ़ना सांस रोक के। अच्छा, सब सांस छूटे उस पर फूंक मारे, 40 फूंके मारनी है। हर सांस में कोई तादाद नहीं, बिला तादाद 40 फूंके मारनी है। अब क्या करेगा, इस सरसों के को हाथ से ऐसे मलेगा और पहले अमल कर लेगा 40 बार, फिर हाथ से मलेगा और मल के उस प्लेट के अंदर छाड़ देगा। दूसरे दिन फिर उसी को 40 दिन इसी तरह पढ़ेगा, उसी सरसों को और उसी सांसों के साथ। तीसरे दिन ऐसे। ये 11 दिन अमल करना है, 21 दिन करना है या 40 दिन करना है। पहले दिन, तीसरे दिन हैरत अंगेज उसके जिस्म में रिजल्ट, नताइज मिलेंगे और जिंदगी की इतनी कामयाबी मिलेगी कि वो कहेगा कि अब तक मैं भूला कहाँ रहा। और फिर इस सरसों को इसको कहीं दफन कर दें या किसी कब्रिस्तान में, नापाक जगह ना हो, किसी मैदान में, किसी दरिया, समंदर, नहर, झील में जहां पानी साफ हो, गंदा ना हो, वहां डाल दे। बस यूं ये ठंडे होंगे और यूं जिस्म के अंदर से टेंशन नाम की चीज, हाई ब्लड प्रेशर नाम की चीज, एंजाइटी वगैरह की नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ये जो काले सरसों लेने हैं, ये हर फर्द ने अपने लेने हैं। बिलफर्ज घर का हर बंदा अपना करना चाहता है या आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो ये बात जरूर कहूंगा कि उसके लिए करें तो ये एक ही मुट्ठी काफी है 40 दिन। और मेरा एक मशवरा है 40 दिन कर लें।
یہ تو ایک طریقہ ہوا. آپ نے محترم نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے دوسرے فائدے. یہ دیکھیے میرے پاس ایک کاغذ پڑا ہے, میں اس کاغذ کے اوپر نا ایک عمل دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, یہ میں ایک خانہ بنا رہا ہوں, باکس بنا رہا ہوں. بنا لیا؟ یہ اس وقت میں بیٹھا ہوں میرے لاہور میں, یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے ساؤتھ, یہ جنوب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مشرق, جہاں مشرق کا خانہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے سلامن. پھر شمال کی طرف لکھنا ہے الا. پھر آپ نے دوسری سمت میں لکھنا ہے نوح, نوحن فل, آخر میں لکھنا ہے العالمین, نوحن فی العالمین. یہ ایک نقش ہے. اچھا, اس میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام, نام اور والدہ کا نام یہ لکھنے نہ ہے. اب اس نقش کو صرف اور صرف آپ نے ناف کے اوپر پھیرنا ہے, اور اگر جسم ناپاک ہو تو نہ پھیریے. یہ کوئی لکھ دے, گھر کا ایک فرد لکھ دے, اس کو لکھ لے. اس کو لکھنے کے بعد اس نقش کو بدن پہ پھیر کے آپ تکیے کے ساتھ رکھ لیجئے. سوتے وقت صرف بدن پہ پھیر لیجئے, ناف کے اوپر. اچھا, ایک ہی نقش پورے گھر کے سارے افراد بھی اپنے بدن پہ پھیر سکتے ہیں. ایک ہی نقش وہ بنا لیں اپنے گھر میں اور سارا گھر اس کو یوز کر لیں. جی محترم. اچھا, اس کو بنا کے آپ نے تکیے کے ساتھ رکھنا ہے. اب سوچ یہ ہے کہ گھر کے اگر 3 5 7 افراد ہیں تو کس کے تکیے کے ساتھ؟ گھر کے کسی بڑے کی تکیے کے ساتھ, والد ہے, والدہ ہے, کوئی. اس نقش کو رکھ دیں. رات کو, ہر رات کو سوتے ہوئے ایسے کرنا ہے, اور یہ صرف 19 راتیں کرنا ہے. 19 راتیں. 19 راتوں کے بعد کیا ہوگا؟ 19 راتوں کے بعد یہ میں عمل کس لیے بتا رہا ہوں, وہ شخص جو کہتا ہے میرے جسم پہ جادو کی انتہا ہے, اور جادو بھی وہ ہے جو جس نے دشمن نے چیلنج کیا ہے کہ میرا کوئی دنیا میں ہے شخص, بتا میں تیرا جادو توڑ کے دکھائے. چیلنج کیا ہے. یہ سلام علی نوح فی العالمین کا نقش ان افراد کے لیے جن کے گھر میں سخت ترین جادو ہے. یہ بدن پہ پھیریں, بدن زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی, جسم ہلکا ہوتا جائے گا, طبیعت میں فرحت ملتی جائے گی, اور حیرت انگیز کامیابیاں ملیں گی. اور آپ حیران ہوں گے, 19 دن کا یہ عمل اس کی زندگی میں رنگ اور خوشیاں کھول دے گا. اس کے بعد اس کاغذ کو کہیں پاک جگہ پہ دفن کر دیں, کسی کیاری میں, کسی جگہ میں دفن کر دیں اس کاغذ کو جو نقش لکھا ہوا ہے. اچھا, آپ چاہیں تو پھر یہ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر یہ عمل کر لیں 19 دن والا, پھر چاہیں پھر کر لیں. لیکن ایک چیز ہے کہ 19 دن کے بعد اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے. وہ بڑا گوشت ہے, بغیر ہڈی کے, بڑا گوشت بغیر ہڈی کے, حسب توفیق چیل کووں کو ڈالنا بہت ضروری ہے, گھر کے ہر فرد کی طرف سے یا پورے گھر کی طرف سے ایک ہی. تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ حسب توفیق طاق میں ہونی چاہیے, جفت میں 1.25 کلو ہو تو بہتر ہے, اور کسی کی اگر 1.25 کلو کو استطاعت نہیں 1.25 پاؤ ہو, جو موجودہ تقریباً 300 گرام بنتا ہے. کوئی انسان جس پہ جن ہو, جادو ہو, یا اس کو ذہنی مسئلہ ہو, وہ خود سے اس کو کیسے چیک کرے؟ کیونکہ کسی اور کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے, کہ یہ جو نقش ہے, یہ نقش خود اس کا حل ہے. اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نقش کو لکھ لیں بالکل اسی شکل میں. اب اس کو ملنے والا عمل نہیں ہے, اس کا نقش کا دوسرا استعمال بتاتا ہوں. یہ نقش ہے, اس نقش کو صرف 3 بار ایسے ملیں گے, صرف 3 بار آپ ملیں گے. اس کے بعد اس کو سونگیں گے. آپ پہلے اپنے ہاتھ کی بو کو سمجھ جائیں گے کہ میری یہ فطری ہاتھ کی بو ہے, پھر ملیں گے, پھر آپ کی بو بدلتی چلی جائے گی. اب میں بو کا انداز بتاتا ہوں کہ کون سی بو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. اگر تو آپ کے جسم میں جلی ہوئی بو آئے, جیسے کوئی چیز جل رہی ہے, ہلکی سی وہ جلی سی بو, اور بعض اوقات بہت تیز آتی ہے, تو آپ سمجھ جائیں یہ سخت جادو ہے, اور یہ جادو جو ہے مجھ پہ مسلط کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے جسم سے بو آئے اور وہ جلی ہوئی نہ ہو, ایسی ہو جیسے پانی سڑ جاتا ہے, پانی کو بوتل میں بند کر کے رکھیں تو اس کو ڈھکنا کھولیں تو ایک بدبو سی ہوتی ہے پانی کی. میرا لفظ پانی کا یاد رکھیے گا. اگر پانی کی بدبو آپ میں سے ہمارے سننے والوں نے نہیں سونگی تو پہلے پانی کی بدبو کو چیک کریں, ٹھیک ہے؟ تو اگر پانی کی بدبو کی شکل میں ہے تو سمجھ لیں یہ جنات ہیں.
اور اب رہی نظر بد اور رہی بیماری، دو چیزیں اور بھی بتاؤں گا. اگر آپ کی بو اس انداز کی ہے جس انداز میں بغل میں ہاتھ ڈالیں کچھ دیر کے لیے، تو بغل کی بھی ایک خاص بو ہوتی ہے، بغل کی ایک خاص بو ہوتی ہے. اگر اس انداز کی ہے تو سمجھ لیں نظر بد ہے، اور اگر بو بالکل نہیں ہے سمجھ لیں بیماری ہے. یہ عمل آپ کچھ دن مسلسل کریں، آپ کی بو بدلتی چلی جائے گی. اس کے بعد اس نقش کو پھر آپ کہیں دفن کر دیں، پھر اس اصل بیماری کا علاج شروع کریں. جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے یا بیماری ہے. اس آیت سے ہم اپنی قسمت کو، اپنے کاروبار کو اور اپنی اولاد کو، ان چیزوں کو بھی ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اصل میں آگ کا علاج ہے، اور ہماری زندگی کو، ہمارے رزق کو آگ کھا جاتی ہے. ہماری قسمت، نصیب، مقدر، بخت، ان چیزوں کو آگ کھا جاتی ہے، نظر بد کی شکل میں، جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کینہ، بغض اور نفرت کی شکل میں. نظر بد انسان کو گرا دیتی ہے، اور جادو کا وار انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور جنات کا وار انسان کو تباہ کر دیتا ہے. آپ اس کا ایسا کریں. آپ پھر ایک اگلی چیز بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے، یہ قلم ہے اور سلام علی نوح فی العالمین، ایک لائن، پھر زیر زبر کے بغیر لکھیے، اور گھلنے والے، جیسے یہ پن ہے گھلنے والی سیاہی ہو، ایسی سیاہی نہ ہو جو پانی میں نہ گھلے، گھلنے والی سیاہی ہو. اور اگر یہ زعفران سے لکھ لیں سب سے اچھی بات. زعفران میسر نہیں، زردے کے رنگ سے لکھ لیں اس سے اچھی بات ہے. مجبوراً سیاہی سے لکھیں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ زردے کے رنگ سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں. یہ 40 بار یہی آیت اس کاغذ پہ لکھیں، 40 بار، اور اس کاغذ کو بوتل میں ڈالیں، اور بوتل میں ڈال کے اس کا پانی سارا گھر پیے. اسی سے نہانا نہیں ہے، پینا ہے. آٹا گوندیں، ہنڈیا میں ڈالیں، چائے میں، دودھ میں، پینے میں، مشروب میں، کوئی چیز پکانی ہے اس میں یہی پانی ڈالیں. اچھا، یہ کاغذ پگھل جائے، گھل جائے، حرف گھل جائیں، لیکن پانی بڑھتا چلا جائے، اور پانی کو بڑھاتے جائیں. یہ پانی جس گھر میں جائے گا، اب اس کے کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں چاہیں تو